الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب المحترم واجب الاحترام حضرت مولانا معین الدین صاحب اور ان کے تمام معاونین جن کی پرخلوص دعوت بلکہ حکم پر آج آپ کے اس جامعہ میں تیسری مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ملک کے جید علماء کرام یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، بیانات انشاءاللہ ان کے ہوں گے۔ مجمع کو جوڑنے کی نیت سے کہ مجمع جڑ جائے اور علماء کرام سٹیج پر آ کر آپ حضرات کے سامنے اپنا واعظ اپنی نصیحت جو ہے وہ فرمائیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آج کا یہ جلسہ عام نہیں ہے بلکہ یہ درس حدیث کی مجلس ہے۔ اس کو جلسہ سمجھ کر مت بیٹھیے بلکہ حدیث کا سبق سننے کی نیت سے یہاں پر بیٹھیں کہ یہاں پر اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس جو ہے ملک کے ممتاز جید عالم دین جو ہیں وہ دیں گے۔ درس حدیث سننے کے ارادے سے بیٹھیے، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، اپنے آپ کو سنبھالا، پھر چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر سنبھالا، پھر چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن حدیث کے درس کو نہیں چھوڑا۔ جب درس حدیث ختم ہوا تو امام مالک اپنے شاگرد سے کہنے لگے، یہ ذرا کپڑا قمیض ہٹا کر میری کمر پہ دیکھو کیا چیز ہے۔
تو دیکھا کہ قمیض کے اندر بچھو گھسا ہوا تھا، 10-11 جگہ پر بچھو نے ڈنک مارا ہوا تھا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں اول مرتبہ بتا دیتے، ہم دیکھ لیتے، اتنا نقصان تو نہ پہنچاتا۔ امام مالک نے جواب دیا کہ مجھے شرم و حیا آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور اس کو چھوڑ کر امام مالک اپنی قمیض اتار کر دکھائے کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقام تھا۔ آج ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی ان کا دم بھرنے والے ہیں، آج ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں، تو ہم ان حضرات کی تعلیمات کو قبول کریں جو وہ تعلیمات ہمیں دے کر گئے، جو تعلیمات ہمیں وہ سکھلا کر گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اختتام بخاری کی نشست ہے، طالبات فارغ ہو رہی ہیں، ان طالبات کے والدین بھی موجود ہیں، عورتوں کا بھی مجمع ہے۔ اس لیے ایک بات عام طور پر کل آپ کے پڑوس میں دیپال پور کے اندر بھی میں نے یہی گزارشات کی تھی، وہی گزارشات میں دوبارہ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اگر ایک بھی عمل کی بات میرے پلے میں پڑ گئی، میرے دل و دماغ میں اتر گئی، میرے بعد میرے واسطے سے آپ کے دل و دماغ میں اتر گئی، خواتین آئی ہوئی ہیں ان کے دل و دماغ میں اتر گئی، اور ایک بھی معاشرے کا فرد درست ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس درس حدیث کی محفل کو سجانا، یہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرنا، آپ لوگوں کو بلانا، ہمارا لاہور سے چل کر آنا، میرے ساتھ ہمارے استاد محترم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان حضرات کا یہاں پر آنا قبول جو ہے وہ ہو جائے گا اگر کوئی ایک بھی عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ قطب عالم سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، غالباً میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہی گزارش کی تھی، پھر وہی میرے دل میں آ رہی ہے، اور ہمیں تو ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ جو بات دل میں آئے، جو سمجھ میں آئے وہ بیان کر دو، بے شک وہ بیان 100 مرتبہ ہی پہلے کیوں نہ بیان ہو چکی ہو۔ سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ہر آدمی کو یہ فکر ہے، اور یہ فکر غلط فکر نہیں ہے، یہ صحیح فکر ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا تو کٹ جائے گی، کسی کی رات روتے کٹی، کسی کی رات سوتے کٹی۔ ایک تو آدمی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، رات اس کی بھی کٹ جائے گی۔ ایک بستر میں پڑا سو رہا ہے، رات اس کی بھی کٹ جائے گی۔ لیکن ایک نہ رو رہا ہے نہ سو رہا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ کسی کی رات روتے کٹی، کسی کی رات سوتے کٹی۔ ہائے وہ کیسی رات جو نہ روتے کٹی نہ سوتے کٹی، وہ ہماری دنیا کے لہو و لعب کے اندر جو رات گزری ہے وہ نہ روتے کٹ رہی ہے نہ سوتے کٹ رہی ہے۔ دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے کٹ ہی جائے گی۔ قطب عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل فکر یہ فکر ہے کہ اگر اس اولاد کی ہم نے دینی تربیت نہ کی تو اس اولاد نے کل کو پل صراط پہ اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ لینا ہے، ماں کو گردن سے دبوچ لینا ہے کہ تو نے ہمیں دینی تعلیم کیوں نہیں سکھلائی، تو نے ہمیں حلال حرام کا کیوں نہیں بتایا، تو نے ہمیں پاکی ناپاکی کے مسائل کیوں نہیں سکھائے۔ آج ہمارے یہ پنجاب میں ایک مسئلہ بڑے زور و شور سے چلتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد شور اٹھتا ہے کہ دعا مانگو، دعا کراؤ جی۔ مجھے اس وقت یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ اتنا علم ہو کہ یہ دعا کا آوازیں اس لیے اٹھتی ہیں کہ ہمیں وہ دعا جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے کی دعا ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، جو دعا ہمیں سکھلائی وہ دعا ہمیں آتی نہیں ہے۔ ہم امام کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ مانگ دعا۔ رب کعبہ کی قسم، رب کائنات کی قسم،
جو دعائیں سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، دنیا بھر کے مولوی اکٹھے ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا کے مقابلے میں ان مولویوں کی دعائیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں، ہم اپنے آپ کو جگائیں، ہم سوتے ہوئے جاگیں اور اپنے تعلق کو سرکار دو عالم حضور اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں، پھر ہماری زندگی میں بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو اصل اسٹیشن تھا، ہمارا جو اصل کام تھا، ہمارا جو منزل مقصود تھی، جو صراط مستقیم تھا، ہم ان سے ہٹ کر دائیں بائیں جو ہے وہ ہو گئے۔ ایران کے اندر ایک شاعر نے کلام لکھا، نعت لکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کہی۔ ایرانی شاعر نے شعر کہا، نعت کہی، اور وہ ایرانی شاعر کی نعت ہندوستان پہنچ گئی۔ یہ ہمارا واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا نا، کاغذ کا پرزہ جو ہے وہ پہنچا ہوگا۔ ہندوستان سے ایک آدمی اٹھا کہ ایران میں کوئی عاشق رسول پیدا ہوا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نعت لکھی ہے، میں جاؤں اور جا کر اس ایرانی کو مل کر آؤں۔ ہندوستان سے ہندوستانی چلا اور ایران پہنچا، اور ایران پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ یہاں پر ایک آغا بے دل ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی ہے، بہت بڑا عاشق رسول ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ عاشق رسول تو کوئی نہیں بھائی، البتہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے، وہاں چلا جا، لیکن عاشق رسول نہیں ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں ایسی ہی حرکتیں وہ کرتا ہے۔ اس ہندوستانی نے کہا نہیں، میں نے تو اس کو ملنا ہے، میں تو ایک ارادہ لے کر آیا ہوں۔ یہ گیا اس کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو اس آغا نے جواب دیا کہ اندر ہی آ جا، کون ہے، آ جا۔ یہ ہندوستانی جب وہاں پر پہنچا، جس کے بارے میں تصور لے کر گیا تھا کہ ایک عاشق رسول ہے، دیکھا کہ وہ آغا صاحب حجام کو بلایا ہوا ہے اور حجام ان کی داڑھی تراش رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی، میں تو کہتا تھا عاشق رسول، اور یہاں تو سنت کے اوپر چھری چل رہی ہے۔ اس ہندوستانی نے اس ایرانی سے کہا، آغا ریشمی تراشی، آغا داڑھی تراش رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اس آغا نے وہ جواب دیا جو میں اور آپ جواب دیتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جواب دیتی ہیں کہ ہم کسی کا دل تو نہیں نہ توڑ رہے اگر دین پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا، ارے ریشمی تراشم ولے دلے کسے رانمی خراشم، داڑھی تراش رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا، تجھے کیا؟ اس ہندوستانی نے اس آغا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ کس منہ سے کہتا ہے کہ کسی کا دل نہیں تراش رہا؟ آغا در گنبد خضرا دل مصطفیٰ تراشے، اور سبز گنبد میں کملی والے کے دل کو تراش رہے ہیں، اور کہہ رہے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں تراش رہے؟ کہتے ہیں وہ آغا بے ہوش ہو گیا، ایک طرف کی داڑھی منڈی تھی، ہوش آیا، کہنے لگا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی، اے میرے دوست تیرا شکریہ، تو نے میری آنکھیں کھول دی اور تو نے میری محبوب سے ملاقات جو ہے وہ کروا دی۔ حجام کہہ رہا کہ حضور لائیے دوسری طرف کی داڑھی بھی مونڈ دو تاکہ برابر ہو جائے۔ کہا نہیں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے تعلق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑوں گا، میں نے گنبد خضرا کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب دوسری طرف کی داڑھی جو ہے وہ نہیں مڑے گی۔ وہی سے داڑھی رکھنی شروع کی اور صحیح معنی کے اندر عاشق رسول جو ہے وہ بن گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں جو رونا، جو دعوت فکر قطب عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمیں دے رہے ہیں
کہ اولاد کی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو. اگر اس اولاد کی فکر نہ کی تو کل کو یہ اولاد پل صراط کے اوپر باپ کا راستہ روکے گی. کل کو یہ اولاد اپنی ماں کے گلے کے اندر جو ہے وہ باہیں ڈال کے کھڑی ہوگی کہ تو نے دنیا کا تو ہمیں سب کچھ سکھا دیا، بتلا دیا، لیکن تو نے ہمارے تعلق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ اس لیے ایسی محفلوں کا یہ مقصد ہے. خواتین سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، ان محفلوں کا یہ مقصد ہے. جو مقصد جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آیا اور جو مقصد میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے اپنی ان علماء کرام سے اپنی بیٹری کو چارج کروا کر لے جائیں اور ہم جو ہیں اپنے تعلق کو اللہ اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کا عزم لے کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے کا عزم لے کر یہاں سے جائیں اور ہم اپنے اور اپنی اولادوں کے تعلق کو خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ جڑوا دیں. ورنہ یہ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی. دنیا رکی نہیں. میں نے 7:15 بجے 7:15 پر میں نے بیان شروع کیا تھا. 17 منٹ مجھے گفتگو کرتے ہوئے ہو گئے. 17 منٹ میں اپنی قبر کے قریب جا چکا ہوں، اور میں ہی نہیں، میرے ساتھ آپ بھی اپنی قبر کے 17 منٹ ہم قریب جو ہے وہ ہو چکے ہیں. جب ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر یہ لاپرواہی کیسی، پھر یہ سستی کیسی؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں جی میں قبر کے قریب نہیں ہوا. 17 منٹ میں بھی اپنی قبر کے قریب ہو چکا ہوں، آپ بھی اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنی قبر کے قریب جو ہے وہ ہو چکی ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی غفلت کی چادر کو اپنے اوپر سے نہ اتارا، ہم نے اس نئی روشنی کے چکر سے ہم جو ہے وہ نہ نکلے، ہم نے اپنے تعلق کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قائم نہ کیا، تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا، ہم سے بڑا خائب و خاسر جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. آج کی اس مجلس کا یہی سبق جو اللہ جل جلالہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ پیغام ہے میرے لیے بھی، منچن آباد کے عوام کے لیے بھی، اور یہ پیغام ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ہم ڈٹ جائیں، پھر ہم رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریں، ہم برادری کی پرواہ نہ کریں، ہم اولاد کی پرواہ نہ کریں. ہمارا اگر رخ ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رخ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے. یہ نہیں کہ ایمان تو کسی صاحب نے کہا نا کہ شہید ہونے کو تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے کہ وہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. ایسی شہادت تو شہید ہونے کو دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ ظالم جان سے جو ہے وہ مار دیتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ موقع ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوطی کا یہاں سے عملی جامہ پہنا کر اٹھیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہم تہیہ کر کے اٹھیں. یہاں پر کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے کہ اب میں تقریر کر رہا ہوں، میرے بعد دوسرا کر رہا ہے، میرے بعد تیسرا کر رہا ہے. نہیں، ہم اپنے آپ کو جگانے کی نیت سے یہاں پر بیٹھیں کہ ہم نے غفلت کو اپنے اوپر سے اتارنا ہے، غفلت کی چادر کو اپنے اوپر سے اتارنا ہے. ہم یہ نیت لے کر بیٹھے، ان مساجد کا، ان مدارس کا، ان جامعات کے مقصد کو سمجھے. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. یہ تو صدائیں لگا رہے ہیں. جامعہ صادقیہ عباسیہ یہ صدائیں لگا رہا ہے لوگوں کو کہ اے لوگوں آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی اولاد کو جوڑ دو. ہم قطب عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی دعوت کو سمجھے، ہم ان کی فکر کو سمجھے، ہم اپنی اور اپنی نسلوں کے تعلق کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیں. اگر آج ایک خاتون درست ہو جائے، ایک عورت درست ہو جائے، ایک لڑکی درست ہو جائے، تو اس کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ اور اس کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. لیکن اگر آوے کا آوے ہی بگڑ جائے تو کون ہے جو ہمیں پھر ان راستوں کے اوپر،
ان راستوں پہ لگائے گا؟ کون ہے کہ ہمیں پھر ان چیزوں پہ لگائے گا؟ میرے عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہیں، ہم دین اسلام کو اہمیت دیں، ہم حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو اہمیت دیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، فلاں ڈے کا پتہ ہے، اور ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ یہ نہ پتہ ہو، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں خلفائے راشدین کے ایام کا بھی پتہ ہے؟ آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے، آج وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو دنیا بھر کے فیشنوں کا تو پتہ ہوگا، ان سے پوچھا جائے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابیات کون تھی، ام المومنین کسے کہتے ہیں، امہات المومنین کتنی تھی، کون تھی، بتاؤ تو صحیح۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اور ہماری اولادیں کتنے پانی کے اندر ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ہمارے تک پہنچا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، خلفائے راشدین کی، امہات المومنین کی محبت اپنی اولاد کو سکھائیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو انہی سکولوں کالجوں کے چکروں کے اندر کہ آج فلاں کا دن، آج فلاں کا دن، آج فلاں کا دن، اور ہماری اولاد کو پتہ ہی نہ ہو کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، خلفائے راشدین کون تھے، شہدائے بدر، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ آج ہمیں مغرب کی تو ایک فیشن کا پتہ ہو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو پتہ ہو کہ اب کس کپڑے کا زمانہ ہے اور کون سا فیشن چل رہا ہے۔ ان کے تو برقعوں کے ڈیزائن پرانے ہو جائیں تو یہ اتار کے پھینک دیتی ہے کہ نہیں جی ڈیزائن پرانا ہو گیا، اب ہم نے نیا لینا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے واسطے سے ہم اپنی قدر کو پہچانیں۔ ہماری قدر یہ نہیں ہے کہ کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو تو ہم اس کو اتار کر پھینک دیں۔ ہماری قدر تو دین اسلام کے ساتھ ہے، ہمارا مقام تو اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ ہے، ہمارا مقام تو، ہماری پہچان تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہے۔ ان مجالس کا مقصد، ان محافل کا مقصد، آج کے اس درس حدیث کا مقصد، آج جو جامعہ صادقیہ عباسیہ کی انتظامیہ نے یقیناً ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کر یہاں پر آپ کو جو بلایا، وہ اس لیے بلایا کہ علماء کرام کے بیانات کو سن کر ہمارے ایمان کا درجہ حرارت اوپر کو آئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شریف پردہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں ان ناخن پالشوں سے کیا لینا، ہمیں ان فیشنوں سے کیا لینا؟ ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم حضور اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو نام لیوا ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، ہم تو حضرات صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہم تو ان کے نام لینے والے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر کھیل کر، آج یہ صحیح بخاری ویسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گئی، آج یہ اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کی احادیث ویسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گئی۔ ایک ایک حدیث کے پیچھے ایک بڑی بڑی تاریخ رقم ہے، بڑی بڑی مسلمانوں کے صحابہ کی ایک تاریخ درج ہے کہ کس واسطے سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچی، اور ہماری اولاد کو نہ پتا ہو کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، ہماری اولاد کو نہ پتا ہو کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، ہماری اولاد کو نہ پتا ہو کہ نبی کی بیٹیاں کتنی تھی، ہماری اولاد کو نہ پتا ہو کہ نبی کے چچا کتنے تھے۔ آج ہم اپنی اولاد کو بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میرا چھوٹا سا بچہ یہ سارا موبائل خود چلا لیتا ہے، موبائل کا سوال نہیں ہوگا، قبر
قبر کے اندر اس بچے نے کل کو بڑا ہونا ہے. اس بچے سے جو سوال ہوگا دین اسلام کے بارے میں ہوگا. اس بچے سے سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ہم نے اپنی آل اولاد کو اللہ کے نبی کی سنتیں نہ سکھلائیں تو کل کو اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو جواب دینے کے لیے تیاری کر لے. اگر اس کے پاس کوئی جواب ہے. رجب کا مہینہ شروع ہے. آج اس کی 2 تاریخ ہے. پچھلے مہینے جمادی الثانی اس کے اندر 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے کر گئے, دنیا سے رخصت ہوئے. میں یوم منانے کا نہیں کہہ رہا. علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو مجھے وقت دیا گیا 3-4 منٹ باقی ہیں, 3-4 منٹ کے اندر میں آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی بہاریں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. ہمارے ایمان کی بہار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہے. ہمارے ایمان کی بہار امہات المومنین کے ساتھ ہے. ہمارے ایمان کی بہاریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تذکرے کے ساتھ ہیں. اور آج ہم اس تذکرے سے بالکل کورے اور صاف. میرے عزیزوں, میری ماں بہنوں بیٹیوں, جہاں تک میری آواز جو ہے وہ جا رہی ہے, ہم ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. ہمارا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ جڑتا چلا جائے گا. آج ہمیں سب کچھ یاد, لیکن ہمیں ابو بکر کی تاریخ یاد نہ ہو, عمر فاروق کی تاریخ یاد نہ ہو, عثمان غنی کی تاریخ یاد نہ ہو, حضرت علی کی تاریخ جو ہمیں یاد نہ ہو. حضرت ابو بکر کون تھے؟ ذرا توجہ سے سنیے. سیدنا صدیق اکبر وہ تھے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, اپنے بھی پیچھے ہٹ گئے, پرائے بھی پیچھے ہٹ گئے. نبوت کا اعلان ہو رہا ہے, جو آگے بڑھ کر نبی کو سینے سے لگا رہا ہے, جو نبی کو چپی ڈال رہا ہے, آج دنیا اس کو ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے. جس وقت ساری دنیا والے انتقام کے اوپر اتر گئے, جو محبت کے لیے آگے بڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس وقت ساری دنیا جھٹلانے کے اوپر آ گئی, تصدیق کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. جس وقت ہجرت کی باری آئی, جس نے اونٹنی لا کر 2 اونٹنیاں تیار کر لی, ایک اپنے لیے ایک نبی کے لیے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار سور میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنی قمیض کا ایک ایک کپڑا پھاڑ کر غار سور کے سوراخ بند کر دیے کہ کہیں کوئی جانور آ کر اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچائے, اس کو ابو بکر کہتے ہیں. ایک سوراخ کھلا رہ گیا, وہاں پر ایڑی لگا دی, وہاں پر کہ کہاں سے کوئی موذی جانور اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے. سانپ ڈنک مارتا رہا, ابو بکر نے ایڑی نہیں ہٹائی. جس نے ایڑی لگائی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو کندھوں کے اوپر ابو بکر اللہ کے نبی کو لے کر غار سور کے اوپر چڑھ گیا, اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ صدیقہ مطہرہ عائشہ صدیقہ نبی کے نکاح میں دے دی, اس کو ابو بکر کہتے ہیں. جس نے گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لائے, کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آ گیا. اس کو ابو بکر کہتے ہیں. میرے عزیزوں, جب رسول اللہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا, جب نبی کی تدفین کے مسئلے کو جس نے حل کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں. جو اب قیامت کی صبح تک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا میں لیٹ کر آرام کر رہا ہے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے نبوت کے جھوٹے دعوت کرنے والوں کا کلا کما کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں. میرے عزیزوں, ہم ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. جب ان کے ساتھ ہمارے تعلق جڑے گا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہمارا ایمان بلند ہوگا. اور جب ہمارا ایمان بلند ہوگا تو غزوہ بدر کی تاریخ کو یاد کر لیجئے کہ جب ان صحابہ کا ایمان مضبوط تھا, کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا تو کفار تو 1000 تھے, اسلحے سے لیس تھے,
لیکن مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ کونین کے تاجدار نے نہ مومنوں کو لڑایا، نہ کسی کے پاس تیر تھا، نہ کسی کے پاس تلوار تھی، اگر تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس سواری تھی کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ اللہ پر یقین تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اس محبت نے دنیا کے اندر ان کو چمکا دیا۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یہ کافروں کا بھروسہ ہوتا ہے اسلحے کے اوپر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔